ہم لوگ یہ اس ہاؤس کے ذریعے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ویل فار حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اوجڑی کیمپ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے، اس کے ساتھ جناب اسپیکر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آرمی پبلک سکول انکوائری اور کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے، اور ملک اور قوم کے سامنے یہ تاریخی جو رپورٹس اور کمیشن ہے یہ ضرور سامنے آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ رول آف لا کے جس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 فاضل جج حضرات نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور انہوں نے ایک خط میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا، جس پہ روشنی ڈالی، وہ تھی کہ ان کے کام پہ اور ان سے نیچے ان کی جو سبسروینٹ یا لوور جوڈیشری ہے ان کے کام پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اور انہوں نے نیم کیا، انہوں نے جو نام لیا یہ نہ آپ نے نہ میں نے یا اس ہاؤس کے کسی ممبر نے نہیں کیا، یہ ان جج حضرات نے بائی نیم کیا، کیونکہ وہ انڈر پریشر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کام پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی کہ ISI مداخلت کر رہی ہے، ان لوگوں کے ان کے ایجنٹس جا کے ان کے گھروں میں فائر کریکرز پھینک رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ان کے ایک فاضل جج صاحب کے برادر ان لا کو بہنوئی کو زدوکوب کیا گیا، آپ کے لوور جوڈیشری کے ججز کو تھریٹن کیا گیا، ان کے کیس ورک میں، اور وہ سارے کیس ورک جو آپ کے جو کیسز تھے جہاں پہ یہ مداخلت ہو رہی تھی، وہ سب کے سب کیسز پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، بشرا بی بی کے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے، چودھری پرویز الہی صاحب کے، ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی ہیں ان کے کیسز میں، یا باقی ہمارے جو ساتھی ہیں، ہماری خواتین پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ان کے کیسز میں جناب اسپیکر یہ ساری کی ساری مداخلت ہو رہی تھی، اور یہ انہوں نے آن ریکارڈ لایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے سمجھنا کہ جب ایک ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل فائنینس کی کسی بھی ٹیکسٹ بک میں، آپ کوئی کورس انٹرنیشنل فائنینس کا اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل لا کا پہلے چیپٹر کا پہلا سینٹینس ہی یہاں پہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے وہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی کہ باہر سے سرمایہ کاری نہیں آتی، وہاں پہ اس لیے نہیں آتی جناب اسپیکر کہ ان کا سرمایہ یا کیپٹل انسیکیور ہوتا ہے، اور وہ آج المیہ پاکستان میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ ان اگریمنٹس میں جو باہر کے ملک کرتے ہیں جناب اسپیکر کسی بھی کمپنی کے ساتھ پاکستان میں، وہاں پہ سب سے اہم چیز اس آربیٹریشن کلوز جب آتی ہے تو آربیٹریشن کلوز میں آپ خود بزنس کر چکے ہیں اور کرتے ہیں جناب اسپیکر، آپ کو معلوم ہے کہ آربیٹریشن کلوز میں ایک کلوز آتا ہے کہ آپ نے ان کیس آف ڈسپیوٹ کوئی تنازع آتا ہے تو کون سے ملک کے آپ کورٹ میں جا کے آربیٹریشن کریں گے، اور جب وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں تو ملٹی نیشنل کارپوریشنز سلام کر کے تو چلی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں منظور ہی نہیں، وہ انگلینڈ یا نیو یارک یا دنیا کے کسی اور کورٹ کو منظور کر لیتی ہیں، پاکستان کو نہیں کرتی جناب اسپیکر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہماری عدلیہ میں کھلم کھلا جو ایک مداخلت ہو رہی ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس مداخلت میں کل کو جب مداخلت ہوگی ان کا سرمایہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ایک بہت اہم بات کہ آج ایک نوٹیشن بھی نکلا ہے یہیں سے کہ ویمن کی ریزرو سیٹس کی جو خواتین تھی اور جو مائنورٹیز کے ممبران تھے وہ ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں مختلف اسمبلیز میں ہوا ہے۔ یہاں پہ میں کرتا کہتا ہوں جناب اسپیکر، میرے دائیں طرف یہاں پہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب موجود ہیں، اور میں خود ہم لوگ اس فلور آف دا ہاؤس سے اور ہمارے سارے ممبران ہم لوگ ایجیٹیٹ کرتے رہے ڈے ون سے، جس دن سے ہم نے یہاں پہ اوتھ آیا، اوتھ ٹیکنگ کے وقت بھی ہم نے بات کی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے، جو آپ بلڈوزر استعمال کر کے، حکومت بلڈوزر استعمال کر کے، الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پہ ان خواتین اور مائنورٹیز کے ممبران کو نوٹیفائی کر کے یہاں پہ بحیثیت گھسپیٹیا یا پھر اسٹرینجر آف دا ہاؤس لائے، اس کے ذریعے نہ وزیر اعظم کا الیکشن ویلڈ ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ اسپیکر صاحب آپ کا ہم لوگ احترام ہیں، نہ اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے، اور نہ ہی ڈیپٹی اسپیکر کا الیکشن ویلڈ ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ویلڈ ہے، یہ سارے کے سارے الیکشنز انویلڈ ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ جی اپنے ٹائم پہ ساری باتیں کر لیں جنہوں نے مرضی ہے، پر یہاں پہ جناب اسپیکر یہاں پہ یہ چیز کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ پھر جناب اسپیکر یہاں پہ بات آئی کہ 9 مئی کے حوالے سے مٹیریل ڈیمیجز کے بارے میں بات ہوئی، چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تو جس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انتقال ہوا اور جو بم بلاسٹ ہوا اور شوٹنگ اٹیمپٹ ہوئی، میری بات تو سن لیں بھائی میری بات یا کمپلیٹ کرے تو آپ سن لیں گے بات جی بھائی، میری بات آپ سن لیں تو آپ نو کراس ٹاک، آپ جب میری بات کمپلیٹ ہوگی، جس بم بلاسٹ کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا تھا جناب اسپیکر، اس وقت جناب اسپیکر
میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ جو پورے ملک میں وائلنس ہوئی تھی اس کی آپ یا رقم آپ یا سامنے لائیں جناب اسپیکر، تو اس میں تقریباً 27 دسمبر 2007 کو یہ تقریباً کاسٹ بنتی ہے جناب اسپیکر $2 بلین، اور اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے یہ کاسٹ تقریباً بن جاتی ہے 165 سے 170 ارب روپیہ۔ اس میں جناب اسپیکر تقریباً 63 ریلوے اسٹیشن، 149 بوگیز، 29 لوکوموٹو انجنز، ٹرین کے انجنز، یہ 2 دن کے اندر یہ برباد ہوئے۔ اور جناب اسپیکر کراچی کی یا میں بات کروں صرف کراچی کی، جناب اسپیکر کراچی میں $1 ارب کا ان 4-5 دنوں میں نقصان ہوا تھا کراچی کے شہر میں، اور اس وقت کا ایکسچینج ریٹ آپ گائیں تو تقریباً 80 سے 90 ارب روپے صرف کراچی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور یہ ٹوٹل جو کاسٹ آتی ہے یہ آپ کے جی ڈی پی کا 8% حصہ بنتی ہے۔ جناب اسپیکر میں اس ہاؤس سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اریسٹ ہوئے، کتنی انکوائریز بنی، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی، کون سی جوڈیشل انکوائری بنی، کوئی چیز ہوئی؟ $2 ارب، 160-170 ارب روپے کا نقصان ہوا، پر کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا، اور پھر الزام ہم پہ لگتا ہے۔ یہاں پہ تو جناب اسپیکر اس پہ بھی میں آتا ہوں، پیرس میں جہاں پہ جمہوریت، وہاں پہ کہتے ہیں ہم لوگ جمہوری ملک ہے، وہاں پہ 8 جولائی 2023 کو وہاں پہ رائٹس ہوئے، دنگا فساد ہوا۔ فرینچ بزنسز کا یہ فگر میں آپ دے رہا ہوں، $1.1 ارب جو ہے فرانس میں یہ نقصان ہوا۔ جناب اسپیکر یہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ تو جناب اسپیکر میں یہاں پہ کلیئر کٹ کر دوں کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا، وزیر اعظم عمران خان نشانہ تھا۔ یہاں پہ جناب اسپیکر یہ ایک پری پلانڈ آپریشن تھا، اور یہاں پہ المیہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ جس کے خلاف تشدد کیا گیا، جس کے خلاف یہ سارا آپریشن کیا گیا، وکٹمز ہم لوگ ہیں۔ یہاں پہ تو بلیم دا وکٹم کی بات آ جاتی ہے۔ سیکریٹری انٹیریئر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، جوڈیشل کمپلیکس میں سی سی ٹی وی کیمراز غائب ہو گئے، اس سے پوچھا گیا، ایویڈنس مختلف جگہوں کا غائب ہو گیا۔ سیکریٹری انٹیریئر کہتا ہے مجھے جناب اسپیکر یہ ایویڈنسز کون اٹھا کے لے کے جا رہا ہے؟ سپریشن آف ایویڈنس، جو آپ کا ثبوت غائب کرنا، یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے اور جرم ہے، اور یہ پی پی سی کے تحت obstruction of justice ہے، اور اس کے خلاف ان اشخاص کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے اور وہ جیل میں جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں جناب اسپیکر، بلیک ڈیز کے بارے میں بات آتی ہے، آپ تاریخ کا ذرا مطالعہ کر لیں۔ 11 مارچ 1971 اس دن اس وقت کے صدر جناب جنرل یحییٰ صاحب جا کے ملے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے، اور اس لیے اسمبلی کی سیشن کا ڈیٹ فکس کریں۔ اس ثانیہ کا پھر جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ 16 دسمبر 1971 کا ہے، جس وقت ملک 2 لاکھ ہوا، ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا۔ جو آپ کا جناب اسپیکر جو بلیک ڈے ہے، وہ بلیک ڈیز ملک کی تاریخ میں یہ بلیک ڈیز ہیں۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ فیصلہ جنرل یحییٰ صاحب کے واحد اس کا تھا، اس میں پاکستان آرمی انوالو نہیں تھی، فرد واحد کا ڈیسیجن تھا، اور اسی طرح لنڈن پلان میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی، ایک فرد واحد کا ڈیسیجن۔ جناب اسپیکر بارہا بار میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے، اور ہم سب یہ بات ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی جناب لیاقت چٹھا جو ہیں اس سین سے کدھر غائب ہے؟ انہوں نے تو سنسنی خیز انکشافات کیے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے، انہوں نے کلیئر کٹ آیا قوم کو کہ کس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں ڈیل کیا گیا۔ آپ کا فارم 7 کے ذریعے 70 اور 80 ہزار کی لیڈز کے لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر ڈیل کیا گیا، سٹفنگز کی گئی، ٹیکنیکلی ان کو اڑایا گیا۔ جناب اس پر انگریزی میں کہتے ہیں this is indeed a shameful act۔ اس کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد انہی کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کو غائب کیا جاتا ہے، 4-5 دن وہ کہیں چلا کاٹتے ہیں، ہمالیہ یا ہندو کش کی پہاڑیوں کی چوٹی پہ، شاید کیٹو کی چوٹی میں گئے ہوں گے، سردیوں کا موسم تھا، 4 دن کیٹو کی چوٹی پہ، وہ دنگا پربت کی چوٹی پہ وہ چلا کاٹ کے جس وقت واپس آئے تو ماشاءاللہ ان کا سافٹ ویئر ہو چکا تھا۔ یہ المیہ ہے جناب اسپیکر، جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاہ باب۔ جناب اسپیکر راولپنڈی کمشنر لیاقت چٹھا کو فل فور ایک مشن کے سامنے بلایا جائے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آپ کے 8 فروری کے الیکشن کے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم 94 نہیں انشاءاللہ تعالی 180 ممبران پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے۔
जनाब स्पीकर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं पार्टी, हम लोग 3 रिट्स करेंगे कोर्ट्स में कि नंबर 1, जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए 9 मई 2023, नंबर 1। और जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि सीसीटीवी फुटेज आपकी 18 मार्च 2023 को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की भी सीसीटीवी फुटेज आज गायब है, उस दिन की गायब है, और वो भी पूरा आंखों देखा हाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। यहाँ पे जनाब स्पीकर 9 मई को शहादतें या किसी की हुई, वो हमारे नौजवानों पे गोलियां बरसी और वो शहीद हुए, और उनके नाम एक बार फिर मैंने पहले भी इस हाउस के सामने पेश किए, मैं फिर पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे मिर्जा नादिर शहजाद, बिलावल शनवारी, सैफुल्लाह, मोहम्मद राशिद, उल्ला वजीर, जाहिदुल्लाह, रिजवान अहमद, जावेद अकाखेल, सिकंदर, इब्रार अहमद, उमर अजीज, अब्दुल कदीर, इब्राहिम, जावेद गुल, जाकिर, ये वो 15 नौजवानान हैं जनाब स्पीकर जो इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो 15 नौजवानान हैं जिनका घर जो है वो उजड़ गया है। मेरे यहाँ पे फाजिल दोस्त जुनेद खान साहब बैठे हुए हैं, इनकी हलकों में मलकंड के एरियाज में वहां पे पैराप्लीजिक लोग मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी जनाब स्पीकर, आज वो चल फिर नहीं सकते। मेरी खुद उनसे बात, ये वो अलनाक वाकये हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो लिहाजा जनाब स्पीकर हम लोग फिर बात करते हैं कि ब्लेम द विक्टिम, जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कौन सी दुनिया का हिसाब है, ये कौन सा इंसाफ